یہ شمس اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد۔ ترجمہ: ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں اور وہ برباد ہو گیا۔ ابو لہب کے دونوں ہاتھ برباد ہو جائیں اور وہ برباد ہو گیا۔ ما اغنا عنہ مالہ وما کسب، نہیں فائدہ پہنچایا اس کو اس کے مال نے اور نہ ہی اس کی کمائی نے۔ نہیں فائدہ پہنچایا اس کو اس کے مال نے اور نہ ہی اس چیز نے جو اس نے کمایا۔ سیصلی نارا ذات لہب، عن قریب وہ داخل ہوگا ایسی آگ میں جو شعلوں والی ہے۔ وامرأتہ، اور اس کی بیوی بھی، حمالۃ الحطب، جو لکڑیاں اٹھانے والی ہے، جو لکڑیاں لاد کر لانے والی ہے۔ فی جیدہا، اس کی گردن میں، حبل من مسد، بٹی ہوئی رسی ہوگی۔ یہ سورت سورہ لہب بھی کہلاتی ہے اور سورہ مسد بھی اس کو کہتے ہیں۔ یہ مکی سورت ہے، اس کی 5 آیات ہیں، 29 کلمات ہیں اور 81 حروف ہیں۔ اس سورت کا ایک خاص پس منظر ہے، جس پس منظر میں یہ سورت نازل ہوئی ہے۔ تو اس سورت کی تفسیر سمجھنے کے لیے اس پس منظر کو سمجھنا ضروری ہے، اور جب اس پس منظر کو سمجھ لیا جائے تو اس کے بعد پھر یہ چیز بھی سمجھی جا سکتی ہے کہ ہمیں آج اس وقت اس سورت سے کیا درس ملتا ہے، کیا پیغام ملتا ہے۔ ہم جب یہ سورت پڑھتے ہیں تو یہ سورت ہمیں کیا بتا رہی ہوتی ہے اور کیا سکھا رہی ہوتی ہے۔ تو اس کے لیے پہلے اس کا پس منظر سمجھنا ضروری ہے۔ اس کا پس منظر مختصر یہ ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے والد کا نام تھا عبداللہ اور آپ کے دادا کا نام تھا عبد المطلب، تو آپ کا نسب ہے محمد ابن عبداللہ اور ابن عبد المطلب۔ تو عبد المطلب جو آپ کے دادا تھے، ان کے اور بھی بیٹے تھے۔ ان بیٹوں میں ایک بیٹا تھا جس کا نام تھا عبد العزیٰ۔ عبد العزیٰ کا مطلب ہے بت کا بندہ، اور اس کی کنیت تھی ابو لہب۔ نام اس کا تھا عبد العزیٰ اور اس کی کنیت تھی ابو لہب۔ ظاہر ہے یہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا چچا ہوا، عبد المطلب کا بیٹا ہے تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا چچا ہوا، یہ آپ کا سوتیلا چچا تھا۔ اور اس کو ابو لہب اس لیے کہا جاتا تھا کہ لہب عربی زبان میں شعلے کو کہتے ہیں، آگ کا جو شعلہ ہوتا ہے اس کو لہب کہتے ہیں۔ یہ بہت زیادہ خوبصورت تھا، بہت زیادہ اچھے قد قامت کا مالک تھا۔ تو اس کا چہرہ یوں لال سرخ سفید تھا جیسے شعلہ لال ہوتا ہے، تو اس کی خوبصورتی کی وجہ سے لوگ اس کو ابو لہب کہا کرتے تھے۔ ابو لہب کا مطلب ہے شعلوں والا، شعلوں کا باپ، یعنی اس کا چہرہ یوں چمکتا تھا جیسے شعلہ چمکتا ہے۔
تو اس خوبصورتی کی وجہ سے اس کو کہا جاتا تھا ابو لہب. اور اس کی بیوی تھی جس کا نام تھا اروا بنت حرب, اور اس کی کنیت تھی ام جمیل. یہ ابو لہب حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا بہت سخت دشمن تھا. چچا بھی تھا, آپ کا نسبی چچا تھا, لیکن اس کی دشمنی بھی حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ بہت زیادہ تھی. اور اس کی بیوی ام جمیل, اس کی دشمنی بھی حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ حد سے بڑی ہوئی تھی. اور صرف یہ خود اور اس کی بیوی نہیں, بلکہ اس کے دونوں بیٹے عتبہ اور عتیبہ, یہ بھی حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے بہت سخت ترین دشمن تھے. حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی دو صاحبزادیاں حضرت ام کلثوم اور حضرت رقیہ رضی اللہ عنہما, ان دونوں کو ابو لہب کے ان دو بیٹوں نے طلاق دی تھی. حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی ان دونوں بیٹیوں کا نکاح ابو لہب کے بیٹوں سے ہوا تھا, عتبہ اور عتیبہ کے ساتھ. ان کی رخصتی نہیں ہوئی تھی, اس سے پہلے ہی انہوں نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی دونوں صاحبزادیوں کو ایک ساتھ طلاق دی تھی. تو ابو لہب کا معاملہ یہ تھا کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو نقصان پہنچانے کا, اذیت پہنچانے کا کوئی موقع یہ ہاتھ سے جانے نہیں دیتا تھا. حضور علیہ الصلاۃ والسلام پر جب پہلی وحی نازل ہوئی, اقرأ بسم ربک الذی خلق, تو اس کے 3 سال تک آپ نے کسی کو تبلیغ نہیں کی, تبلیغ کا حکم نازل نہیں ہوا تھا. 3 سال تک آپ پر وحی نازل ہوتی رہی, آپ اس کو سنتے رہے, سمجھتے رہے, آگے آپ نے کسی کو وحی نہیں سنائی. 3 سال بعد حضور علیہ الصلاۃ والسلام پر یہ حکم نازل ہوا, سورۃ الشعراء کی آیت نمبر 214, وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ, کہ اپنے قریبی رشتہ داروں کو دین کا پیغام پہنچا دیجئے, ان کو آخرت اور قبر کے عذاب سے ڈرا دیجئے. جب یہ حکم نازل ہوا تو گویا حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو یہ حکم دیا گیا کہ اب آپ اپنے قریبی رشتہ داروں کو دین کی دعوت دینا شروع کر دیں. حضور علیہ الصلاۃ والسلام صفا کی پہاڑی پر چڑھے, بیت اللہ کے قریب ہی صفا کی پہاڑی ہے جہاں آج بھی سعی ہوتی ہے. اور اس زمانے میں رواج یہ تھا کہ جب کوئی اہم اعلان کرنا ہوتا تھا, کوئی اہم پیغام دینا ہوتا تھا, تو وہ شخص پہاڑی پر چڑھ کر اعلان کیا کرتا تھا. اور عرب کا ایک مشہور جملہ تھا, وا صباحا. وا صباحا کا مطلب آج کی صبح بڑی خطرناک ہے. اس کی وجہ یہ کہ جب بھی کوئی دشمن حملہ کرتا تھا تو صبح کے وقت میں حملہ کرتا تھا. تو یہ عرب کا مشہور جملہ تھا کہ جب بھی کسی نے دشمن کے حملے کی خبر دینی ہوتی تھی یا کسی اہم بات کی اطلاع دینی ہوتی تھی تو وہ کسی پہاڑ پر چڑھ کر یہ نعرہ لگاتا تھا. مطلب یہ تھا کہ آج کی صبح بہت خطرناک ہے. اور اس کے بعد حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے قبیلے قریش کے جو مختلف قبیلے ہیں, اس کی جو اندر مختلف شاخیں ہیں, ان کے نام لے لے کر پکارا, یا بنی فہر, یا بنی عدی, مختلف نام لے لے کر پکار کر سب کو جمع کیا. جب جمع ہو گئے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو چونکہ حکم دیا گیا تھا کہ اپنے رشتہ داروں کو دین کی دعوت دیں. حضور علیہ الصلاۃ والسلام قریش آپ کے رشتہ دار تھے. آپ نے سب کو جمع کر کے پوچھا, ارأیتم لو اخبرتکم ان خیلا بالوادی ترید ان تغیر علیکم, کہ تم مجھے یہ بتاؤ کہ اگر میں تمہیں یہ خبر دوں, یہ اطلاع دوں کہ ایک دشمن وادی میں پہنچا ہے اور وہ تم پر حملہ کرنا چاہتا ہے, امصدقی انتم, اکنتم مصدقی, کیا تم میری اس بات کی تصدیق کرو گے؟ سب نے بیک آواز کہا, بلا, کیوں تصدیق نہیں کریں گے. ما جربنا علیک الا صدقا, ہم نے کبھی زندگی میں آپ کو جھوٹ بولتے ہوئے دیکھا نہیں. اگر آپ ہمیں یہ کہیں گے ہم ضرور اس بات کی تصدیق کریں گے. حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اس کے بعد ارشاد فرمایا, انی نذیر لکم بین یدی عذاب شدید, کہ میں تمہیں عن قریب آنے والے ایک عذاب سے ڈرانے کے لیے یہاں آیا ہوں. یعنی دین کا پیغام پہنچایا. اس پر ابو لہب کھڑا ہوا اور اس نے اپنی زبان سے یہ جملے نکالے, تبا لک یا محمد, نعوذ باللہ,
اے محمد تم ہلاک ہو جاؤ، الہٰذا جمعتنا، کیا تم نے اس مقصد کے لیے ہمیں جمع کیا تھا؟ جب اس نے یہ جملے کہے اور اس نے پتھر اٹھا کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو مارے، اس پر یہ آیت نازل ہوئی، تبت یدا ابی لہب، ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں، وتب، اور وہ ہلاک ہو چکا۔ اس موقع پر یہ سورت نازل ہوئی۔ اسی طرح اس کی جو بیوی تھی، اور اس کو اس بات کا بھی بڑا گھمنڈ تھا، چونکہ مالدار تھا، بہت زیادہ اس کی اولاد تھی، تو جب اس سے کوئی کہتا تھا کہ بھائی تمہارا بھتیجا جو دین لے کر آیا ہے، اگر یہ سچا ہوا تو قیامت کے دن تمہیں حساب دینا پڑے گا، تو یہ آگے سے جواب میں کہتا تھا کہ میرے پاس بہت زیادہ مال ہے، بہت اولاد ہے، قیامت کے دن میں اپنا مال دے کر بچ جاؤں گا، یہ کہا کرتا تھا لوگوں کو۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام جہاں کہیں دعوت دینے کے لیے جاتے تھے، یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے پیچھے جاتا تھا اور پتھروں سے آپ کو مارتا رہتا تھا۔ جہاں آپ جاتے تھے یہ پیچھے پیچھے پتھر سے آپ کے پاؤں مبارک کو مارتا رہتا تھا۔ بہت ساری روایات میں اس کا تذکرہ ملتا ہے، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کبھی اپنی زبان مبارک سے کوئی جملہ اس کے لیے نہیں نکالا، کبھی کوئی بد دعا نہیں دی، آپ صبر کرتے رہے، کچھ نہیں کہا آپ نے۔ دوسری طرف اس کی بیوی ام جمیل، اس کا معاملہ یہ تھا کہ جب اس کو پتہ چلتا تھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس راستے سے گزرنا ہے، تو وہ لکڑیاں جمع کرتی تھی، جھاڑی دار کانٹے جمع کر کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے راستے میں رکھ دیتی تھی، تاکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام گزریں تو آپ کو تکلیف ہو۔ جگہ جگہ سے چن چن کر کانٹے اور جھاڑی دار لکڑیاں لا لا کر آپ کے راستے میں بچھاتی تھی، اور اس کا طریقہ اس کا یہ ہوتا تھا کہ رسی اس کے گردن میں ہوتی تھی اور یہاں کندھے پر ہوتی تھی، اور اس طرح وہ لکڑیاں باندھ کر لا کر آپ کے راستے میں بچھاتی تھی، اور جگہ جگہ پھرتی تھی گھروں میں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مخالفت پر عورتوں کو اکساتی تھی۔ تو اس کی بیوی کا تذکرہ بھی قرآن کریم نے کیا ہے۔ اس کے جو بیٹے تھے، جیسے میں نے عرض کیا، عتبہ اور عتیبہ، انہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی دونوں صاحبزادیوں کو طلاق دی، اور روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ انہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے منہ مبارک پر تھوکا بھی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کوئی جواب نہیں دیا، لیکن آپ کو تکلیف بہت ہوئی، تو عتبہ کے بارے میں آپ نے بد دعا فرمائی، آپ نے فرمایا اللہم سلط علیہ کلبا من کلابک، یا اللہ اس پر اپنے کتوں میں سے کوئی کتا مسلط کر دیجئے۔ تو یہ بد دعا جب اس نے سنی، اس کو یقین ہو گیا تھا کہ اب مجھے یہ بد دعا لگے گی، تو جہاں بھی یہ جاتا تھا کہیں راستے میں رکتا نہیں تھا۔ ایک دفعہ قافلے میں جا رہا تھا، راستے میں کہیں پڑاؤ ہوا، اس نے قافلے والوں کو بہت منع کیا کہ یہاں پڑاؤ مت کرو۔ اس کو پتا تھا، اتنا یہ لوگ سب جانتے تھے کہ یہ صادق اور امین ہے، سچا ہے، لیکن قافلہ وہاں رکا تو اس نے کہا مجھے ڈر لگتا ہے کہ کوئی کتا یا کوئی چیر پھاڑنے والا جانور مجھے نقصان پہنچائے گا۔ تو انہوں نے یہ کیا کہ اس کو بالکل قافلے کے پورے لشکر کے بیچ میں لٹایا، اور جو جانور تھے سارے اس کے ارد گرد کھڑے کیے، جو سامان تھا سارے اس کے ارد گرد رکھا، اور وہاں اس کو لٹایا۔ اتنے میں ایک چیتا آیا، ڈھونڈتا ڈھونڈتا اس کے پاس پہنچا، اس کی گردن پہ منہ رکھا، اس کا سارا خون چوس کے وہاں سے چلا گیا۔ اس طریقے سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ بد دعا قبول ہوئی، اور اللہ نے اس پر ایک جانور مسلط کر کے اس طریقے سے وہ دنیا سے گیا۔ خود ابو لہب، اس کی وفات اور اس کا انتقال بھی بہت دردناک طریقے سے ہوا۔ غزوہ بدر کے موقع پر جب کفار اور مشرکین مکہ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جب غزوہ ہوا، جب جنگ ہوئی، تو بہت سارے قریش کے سردار تو خود گئے جنگ میں شریک ہونے کے لیے۔ اس کو پتا تھا کہ میرے بارے میں قرآن کی یہ آیت اور سورت نازل ہوئی ہے، میں اگر غزوہ بدر میں گیا تو میں مارا جاؤں گا، اور یہ سورت، یہ پیشن گوئی پوری ہو جائے گی۔ یہ نہیں گیا، اس نے پیسے دے کر کسی اور کو بھیج دیا۔ غزوہ بدر جب ختم ہوا، سارے لوگ جو واپس لوٹے وہ لوٹ گئے، جو مارے جانے تھے وہ مارے گئے غزوہ بدر میں۔ غزوہ بدر کے 3-4 مہینے بعد اس کو طاعون کی بیماری ہوئی۔ طاعون کی ایک گلٹی، ایک دانہ اس کے بغل میں نکلا، اور طاعون عرب کے اندر ایک بہت بڑی وبا تھی۔ جب وہ کسی ایک کو بیماری لگتی تھی، پورے علاقے میں وہ بیماری پھیل جاتی تھی۔
اور عرب کے اندر وہم کی بیماری بھی بہت زیادہ تھی. بتوں کی عبادت کرتے تھے تو جو لوگ غیر اللہ کی عبادت کرتے ہیں ان کے اندر توہم پرستی اور ایک ایک چیز سے ڈرنا یہ چیز عام ہو جاتی ہے. تو جب اس کو یہ بیماری لگی اس کے گھر والوں نے اس کو گھر سے نکال کر کسی بیابان میں پھینک دیا اور وہاں وہ بیمار رہا. نہ اس کی بیوی اس کے قریب جاتی تھی نہ اس کے بچے اس کے قریب جاتے تھے. اسی طرح وہ بیمار رہا گل سڑ کر وہ مر گیا اور ایسی حالت میں مرا کہ نہ اس کی بیوی اس کے قریب گئی نہ بیٹا قریب گیا, کوئی قریب نہیں گیا. پھر 3 دن تک اس کی لاش وہاں پڑی رہی, کوئی اس کو دفنانے کے لیے نہیں جاتا تھا. تو حبشی غلاموں کو انہوں نے اجرت پر کرائے پر لیا, ان کو پیسے دیے اور ان کو کہا کہ اس کو کسی طرح کسی گڑھے میں ڈال کر اس پہ پتھر رکھ دو تاکہ یہ یہاں سے ختم ہو جائے, فنا ہو جائے اور دفع ہو جائے. اس طریقے سے اس کو دفن کیا گیا, دنیا سے اس طریقے سے وہ گیا. اور آخرت کے اندر جو اس کا عذاب ہے وہ قرآن کریم نے خود ذکر کیا ہے. اس کو قرآن کریم نے کہا ہے تبت یدا ابی لہب و تب, ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں, و تب اور وہ ہلاک ہو چکا, وہ برباد ہو گیا. اس وقت اس کے ہاتھ ٹوٹے نہیں تھے. یہ قرآن کی حقانیت کی علامت ہے. وہ زندہ تھا, موجود تھا. قرآن نے کہہ دیا کہ اب اس نے ہلاک ہونا ہے. مطلب یہ تھا کہ اب اسلام اس کے مقدر میں نہیں ہے. اتنی بدبختی اس پر آ گئی ہے کہ اب اسلام اس کے مقدر میں نہیں. قرآن نے اس بات کی گواہی دی اور اسی طرح ہوا. ایسی ہی حالت میں وہ اس دنیا سے گیا اور قرآن کی یہ پیشن گوئی حرف بحرف پوری ہوئی. تو اس کو قرآن نے کہا کہ اس کے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں. اور اس کے بارے میں یہ بھی آتا ہے کہ یہ اپنے ہاتھوں کو اس طرح دیکھتا تھا کہ نہ میرے ہاتھ میں کوئی جنت ہے نہ میرے ہاتھ میں کوئی جہنم ہے. مذاق اڑاتا تھا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا کہ نہ تو اس میں جنت ہے نہ تو کوئی جہنم ہے. تو اس چیز کو قرآن نے کہا ہے کہ اگرچہ ابھی اس کے ہاتھ ٹوٹے نہیں ہیں, ابھی اس کے ہاتھ برباد نہیں ہوئے, لیکن آپ یوں سمجھیں کہ ہو گئے. جب کسی چیز کا ہونا بالکل یقینی ہوتا ہے تو اس کو ہم ماضی کے صیغے کے ساتھ تعبیر کرتے ہیں. جیسے آپ سے کوئی کہتا ہے نا کہ یہ کام کرنا ہے تو آپ اس کو کہتے ہیں کہ یہ کام ہو گیا, اگلا کام بتائیں. یہ کام ہو گیا کا مطلب یہ ہو جائے گا, لیکن یہ 100% یقینی ہے, اس لیے ہم یوں کہتے ہیں کہ یہ کام ہو گیا, اب آپ اگلا کام بتائیں. قرآن نے بھی اس کو اسی طرح تعبیر کیا کہ اس کے دونوں ہاتھ ٹوٹ گئے اور یہ تباہ ہو گیا. مطلب یہ کہ اب اس نے تباہ ہی ہونا ہے. اور آگے فرمایا ما اغنا عنہ مالہ وما کسب, اس کو فائدہ نہیں پہنچایا اس کے مال نے اور نہ ہی اس کی کمائی نے. یعنی دنیا میں بھی نہیں پہنچایا, آخرت میں تو کیا نفع ملتا. دنیا میں بھی اس کی بیوی نے اس کو چھوڑا, اس کی اولاد نے اس کو چھوڑا اور طاعون کی بیماری میں یوں مرا کہ سارے اس سے دور بھاگتے تھے. اور آخرت کے اندر سیصلا نارا ذات لہب, یہ داخل ہوگا, یہ جلے گا ایسی آگ میں جو شعلوں والی ہوگی. وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ, اور اس کی بیوی بھی جو لکڑیاں اٹھا کر لانے والی ہے. لکڑیاں اٹھا کر یعنی یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے لکڑیاں لا لا کر جمع کر کر کے وہاں پھینکتی تھی, کانٹے دار, تاکہ آپ کو تکلیف ہو. اور مفسرین نے اس آیت کی تفسیر میں یہ بھی لکھا ہے کہ قیامت کے دن جب ان کو عذاب ہوگا, ابو لہب کو اور اس کی بیوی کو, تو چونکہ یہ دنیا میں اس ظلم کے اندر اپنے شوہر کی مددگار تھی, اس ناجائز اور حرام کام میں اپنے شوہر کی مدد کیا کرتی تھی, تو آخرت میں اس کو حکم دیا جائے گا کہ یہ لکڑیاں جمع کرے جہنم کے اندر, اور وہ لکڑیاں جمع کر کے یہ جا کر اپنے شوہر ابو لہب کی آگ میں پھینک کر آئے تاکہ اس کی آگ اور زیادہ بھڑکے. اس کی وجہ یہ کہ جیسے دنیا میں اس نے اس کے ساتھ ظلم میں مدد کی تھی, قیامت کے دن وہ لکڑیاں جمع کر کر کے اس کی آگ کو بھی اسی طرح بھڑکائے گی اور یہ اس کا عذاب ہوگا. وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ, اور اس کی بیوی جو لکڑیاں اٹھانے والی ہے, فی جیدہا حبل من مسد, اس کی گردن میں بٹی ہوئی رسی. بٹی ہوئی رسی کا مطلب مضبوط, یعنی ایک رسی ہے جس کو آپ بل دے 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 کر اتنا مضبوط کر دیں کہ وہ ٹوٹنے کا نام ہی نہ لے. یہ مطلب ہے کہ وہ رسی بٹی ہوئی ہوگی.
یعنی اتنی مضبوط رسی ہوگی کہ اس نے ٹوٹنا نہیں ہے اور وہ اس کی گردن میں طوق بن کر گر جائے. اور یہ بھی آتا ہے روایات میں کہ اس کے پاس ایک سونے کا بہت قیمتی ہار تھا، تو وہ یہ کہا کرتی تھی کہ میرا جی چاہتا ہے کہ میں یہ سارا بیچ کر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں خرچ کر دوں. اس کے جواب میں قرآن نے یہ کہا کہ وہ تو اپنا ہار مخالفت میں لگانا چاہتی ہے، قیامت کے دن اس کی گردن میں ہم بٹی ہوئی رسی ڈال کر اس کو اس کے ذریعے طوق پہنائیں گے. اور جس طرح اس نے دنیا کے اندر مسلمانوں کو اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو تکلیف پہنچائی اور ان کا گلا گھونٹنے کی کوشش کی، قیامت کے دن اس کا گلا گھونٹا جائے گا. یہ اس سورت کا سارا پس منظر ہے جس پس منظر میں یہ ساری سورت نازل ہوئی ہے. اور اس سورت کے اندر ہمارے لیے بہت سارے سبق ہیں، بہت ساری چیزیں ہمیں سیکھنے کو ملتی ہیں. مثال کے طور پر انسان کا نسب انسان کو کب فائدہ پہنچاتا ہے، کب فائدہ نہیں پہنچاتا. اسی طرح دین کی مخالفت کرنے والے، اہل دین کی، دینداروں کی مخالفت کرنے والوں کا دنیا اور آخرت میں کیا انجام ہوتا ہے. اس صورت سے ہمیں اس بارے میں کیا درس ملتا ہے. اسی طرح ایک انسان کو اگر تکلیف دی جا رہی ہے اس کا رویہ کیا ہونا چاہیے، اور دین سے یا دین کی دعوت دینے والوں سے، دین کا پیغام پہنچانے والوں سے رویہ کیسا ہونا چاہیے، اور اللہ کے نیک بندوں کو، اولیاء اللہ کو، اللہ کے مقرب بندوں کو تکلیف پہنچانے کا نقصان کیا ہوتا ہے. بہت ساری چیزیں جو ہمیں سیکھنے کو ملتی ہیں. یہ ساری چیزیں انشاءاللہ ہم کل کے درس میں ذکر کریں گے. آج کے درس میں یہی سارا پس منظر اگر ہمارے ذہن میں ہوگا تو اس سے جو ہمیں سبق ملتا ہے، کیا کیا اسباق ملتے ہیں، اس کو ہم انشاءاللہ کل کے سبق میں ذکر کریں گے. آج اس کا ترجمہ دوبارہ کر کے اسی پر اکتفا کرتے ہیں. تبت یدا ابی لہب وتب، ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں، وتب، اور وہ ہلاک ہو چکا. ما اغنا عنہ مالہ وما کسب، نہیں فائدہ پہنچایا اس کو اس کے مال نے اور نہ ہی اس کی کمائی نے. سیصلا نارا ذات لہب، عن قریب وہ داخل ہوگا ایسی آگ میں جو شعلوں والی ہے. وامرأتہ، اور اس کی بیوی بھی، حمالۃ الحطب، جو لکڑیاں اٹھانے والی ہے. فی جیدہا حبل من مسد، اس کی گردن میں بٹی ہوئی رسی ہوگی. اللہ تعالی ہمیں دین کی حمایت کرنے، دینداروں کی حمایت کرنے اور دین دشمنی سے ہماری حفاظت فرمائے. الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ خاتم النبیین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.